طلال صاحب جو جوائنٹ سیشن لاسٹ ویک مؤخر کیا گیا تھا تو ہمیں سرکاری طور پر جو وزراء نے وجہ دی تھی یہ کم بتائی تھی کہ کولیشن پارٹنر راضی نہیں ہے. ان سب نے کہا تھا اپوزیشن کو ایک اور موقع دے رہے ہیں مشاورت کے لیے. تو اب کیا آپ سے مشاورت ہو گئی, کوئی اتفاق رائے ہوا, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی آپ لوگوں سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں نا, انڈرسٹینڈنگ ہم سے تو نہیں ہوئی, لیکن یہ پھر بار بار آپ نے ایک سوال پوچھا کہ 18 تک کیوں بلا رہے ہیں, کیوں 19-20 سے پہلے سب کچھ کرنا ہے. پھر جب کوئی اور نام لے دیتا ہے پھر کہہ دیتے ہیں جی ہیئر سینگ ہے, یہ تو جی اس کی ایویڈنس کوئی نہیں ہے, یہ تو جی قومی ادارے ہیں اپنے متنازع کر دیے ہیں, یہ اداروں کے سربراہ ہیں, یہ بڑی مقدس گائے ہیں, ان کا نام نہ لیں. اور یہ سارے اسلام آباد کو پتا ہے کہ 20 سے پہلے 18 کو اجلاس کس طرح مینج کیا جا رہا ہے, ٹیلی فون کہاں سے آ رہے ہیں. میں ایک کہتا ہوں نا جی, یہ کوئی ایک نہیں, پاکستان کے بڑے صحافیوں کی ٹویٹس موجود ہے, ذرا ان کا وہ کہاں سے فون آ رہے ہیں ان سے پوچھ لیں. تو باقی پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم جی اتفاق رائے پیش کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری بات, وہ یہ سارے کا سارا جو ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے یہ اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے, پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے, غریب کی روٹی کا بیڑا غرق کر دیا پاکستان کی عزت کا. جی یہ ٹیلی فون والا میں سوال آپ سے دہرا کے پوچھنا چاہوں گا. جب یوسف رضا گیلانی سینٹ کا انتخاب لڑ رہے تھے تو جس دن وہ سینیٹر کا الیکشن لڑ رہے تھے اس دن ٹیلی فون کالز نہیں آئیں. 15 MNA پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹ گئے. جس دن ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے چاہیے تھا یا چیئرمین سینٹ کے لیے چاہیے تھا اس دن ٹیلی فون کالز آئیں تو بندے اس دن بدل گئے. جس سچویشن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, آئی تھنک دوز ٹیلی فون کالز رائٹ ناؤ مے ناٹ بی دیٹ افیکٹو, یا شاید وہ آئیں نہ. یہ قیاس رائی ہو سکتی ہے کہ کالز آ رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ابھی شاید اس میں اتنی طاقت نہ ہو ان کالز کے اندر رائٹ نہ ہو. نہیں, دیکھیں نا یہ کمال آپ دیکھیں نا, پاکستان کی کچھ ایسی جماعتیں جو ان کی اتحادی ہیں, وہ ان کی اگر آپ ایک خاصیت پوچھ لیں تو وہ پوری دنیا بتاتی ہے کہ وہ کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں 20 سے پہلے اجلاس کروانے کا, اور یہ پورے اسلام آباد میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں نا جی, وہ نجم سیٹھی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, ان کو آن ایئر بلا کے پوچھیں کہ ان کے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ کالیں کہاں سے آ رہی ہیں. آپ میری بات تو نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کہیں گے جی ہم تو ہمیشہ یہ اداروں کے خلاف باتیں کرتے. خدا کا واسطہ ہے ایک ایسا بل منظور بھی ہو جائے جس کی کوئی حیثیت نہیں, ردی کے کاغذ جتنی, نہ ہم امپلیمنٹ ہونے دیں گے, نہ الیکشن اس طرح ہوگا بٹنوں پہ کہ بٹن دبائیں اور دھاندلی کر لیں, الیکٹرانک دھاندلی کر لیں. ایسا بل پاس کر کے پارلیمنٹ کا جو تشخص ہے مجروح نہ کریں اور اداروں کو مشکل میں نہ ڈالیں. آنے والے دنوں میں پھر اسی طرح کے ایفیڈیوٹ آئیں گے کسی ارکان قومی اسمبلی کی طرف سے کہ مجھے کہاں سے فون آیا تھا. کیوں آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں, کیوں پاکستان کا بیڑا غرق آپ کرنے پہ تلے ہوئے, اور اداروں کا بھی. خدا کے لیے ادارے بھی دیکھیں اور یہ ادارے کے سربراہ بھی دیکھیں. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ تو بٹنوں کا پھر سائن آپ نے کیے تھے, یہ تو آپ سب لوگوں نے اتفاق رائے سے کیے نا, اتفاق رائے آپ کو پیدا کرنا چاہیے. جب یہ جس وقت یہ بیٹھے ہوئے حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہوں, سیٹ پہ بیٹھے ہوں, تو تب EVM مشین جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس وقت بٹنز بھی ٹھیک ہے, ساری باتیں بھی ٹھیک ہیں, ریٹن بھی ٹھیک ہے. لیکن جب ایگزیکیوشن کا ٹائم ہے, دیکھیں جو چور دروازے بند کرنے پہ سارے بلبلا اور تل ملا رہے ہیں, مجھے ان سب سے ہمدردی ہے. لیکن راستے تو الٹیمیٹلی بند کرنے ہی پڑیں گے, کیونکہ ملک میں اگر آپ نے جمہوریت کو واقعی ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ آگے لے کے جانا ہے تو پھر آپ کو یہ دھاندلی کے رونے بند, کیونکہ سب سے زیادہ دھاندلی تو آپ رو رہے ہیں. 18 والا الیکشن ٹھیک ہوا تھا, دیکھیں تو ہر ایک نے اس پہ کنٹروورسیز نکالی, آج تک کوئی ایویڈنس جا کے دیا.